By the morning brightness, by the night when it comes, your Lord has neither forsaken you, nor is he pleased with you, and the hereafter shall be better for you than the world. So your Lord will give you, which will you be pleased. Did he not find you as an orphan and shelter you? Did he not find you enrich and guide you? Did he not find you needy and enrich you? So, as for the orphan, do not oppress him, and as for the beggar, do not chide him, and as for your God's blessings, proclaim it. Thank you. Thank you, Arman and group. Now I call upon Arjuman of PO2 to come over here and welcome the gatherings. Assalamualaikum, each and everyone present here. I, Arjuman of PE2, I am very glad to welcome you all today to this occasion. Our warm welcome is the first act of kindness. So it's my privilege to welcome Hujjatul Islam Maulana Sayyid Adil Razak Bakri Sahib Qibla from Tanzania. I welcome you, Maulana. I feel delighted to welcome Hujjatul Islam Maulana Sayyid Mutabbir Hussain Sahib Qibla. I welcome you, Maulana. It's my honor to welcome our chairman Amjad Hussain sir. I welcome you, sir. A heartfelt welcome to our principal, Sayyida Sumana Khatun ma'am. I welcome you, ma'am. A cheerful welcome to each and everyone present here. I welcome you all. Thank you everyone. Thank you, Arjuman. With the blessings of Almighty and Jagda Masumi, we are very glad to have a great personality with us today. To hear his motivational words, I request Hujjatul Islam Maulana Sayyid Adil Razak Bakri Sahib Qibla, welcome him by a loud salawat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الهداة المهديين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. آپ نے ویلکم انگلش میں کیا ہے اور سورہ کا ٹرانسلیشن انگلش میں اور سلام دعا انگلش میں ہوئی ہے، لیکن اپنے صلوات اور عربی میں پڑھا ہے الحمدللہ. تو مجھے کس لینگویج میں بات کرنی ہے؟ انگلش میں، اردو میں، ایون آئی نو عربک اینڈ پرشین. تو پرشین میں بول دیتا ہوں تاکہ آخر میں آپ یہ کہیں کہ ہم نے کچھ سمجھا نہیں، اس لیے کہ جب سمجھیں گے نہیں تو ذمہ داری نہیں آتی. پتہ ہے جب سمجھ میں نہیں آتا ہے تو دیر از نو رسپانسبلٹی، لیکن جتنا سمجھتے جائیں گے اتنی رسپانسبلٹی بھی بڑھتی جائے گی.
تو اسکول کو آنا ہے سمجھنے کے لیے نہیں آنا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں پڑھیں گے نہیں تو اچھا ہے, کوئی ذمہ داری نہیں آ رہی. لیکن اللہ کہتا ہے جتنا پڑھتے جاؤ اتنا ذمہ دار بنتے جاؤ گے, جتنا ذمہ دار بنو گے اتنے اللہ والے بنو گے. دو تھاٹس ہیں یہاں. ایک تھاٹ یہ کہ کچھ پڑھے نہیں, کچھ جانے نہیں, بیکار زندگی گزارے وداؤٹ سینس آف ریسپانسبلٹی. لائف ہماری گزرے ایز اے ایگزامپل نہیں دینا چاہتا بگننگ میں, لیکن زبان پر آ گیا اللہ ایز اے اینیمل, live like as an animal without responsibility, without sense of responsibility. Or you let you know, spend your time to know something, to be responsible. اور جتنے responsible بنیں گے اتنا ہی اللہ سے قریب ہوتے جائیں. تو الحمدللہ you as a teen student, me as a student, we are all students. یہاں پر ہم پرنسپل کہتے ہیں, ٹیچر کہتے ہیں ایز اے ریسپانسبلٹی کے عنوان سے, ورنہ وہ بھی اسٹوڈنٹ ہے کسی ہائر اتھارٹی. ہر ٹیچر بھی ایک اسٹوڈنٹ ہے اپنے ٹیچر, وہ ٹیچر بھی اسٹوڈنٹ ہے اپنے ایک ٹیچر کا. نہیں, مولا کائنات نے خط لکھا مالک اشتر کے نام نہج البلاغہ میں, اور لکھنے کے بعد کہا مالک تم میرے گورنر ہو, یو آر سٹنگ ان مائی پلیس ان ایجپٹ, تو میرے گورنر ہو, رسپانسیبل ہو, لیکن کبھی یہ نہ بھولنا کہ تمہارے اوپر بھی کوئی ہے جو تمہیں دیکھ رہا ہے. کون ہے مالک کے اوپر؟ نو, امام علیہ السلام. لیٹ می نو یور نیم ایٹ دا اینڈ. مالک کے لیے خط لکھتے ہیں امام علی, کہتے ہیں بھائی تم گورنر ہو, تمہارے اوپر کوئی ہے, وہ امام علی ہے. نہیں, ہی از واچنگ مالک اشتر کہ وہ کس طرح کام کرتے ہیں. وہ مالک اشتر پر امام علی ہے. امام علی پر کون ہے؟ اللہ. مالک امام علی کو بھی کوئی دیکھ رہا ہے, جو مولا کائنات ان کے اس کی بارگاہ میں رسپانسبل ہے. تو یہ سینس آف بلانگنگ, سینس آف ریلیشن شپ, سینس آف رسپانسبلٹی ہے جو انسان کو بڑا بناتی ہے. نہیں, اور انسان کو ریسپیکٹفل بناتی ہے, انسان کو آنریبل بناتی ہے. تو یہ بلانگنگ کی کا احساس, ذمہ داری کا احساس انسان کے اندر ہونا چاہیے. تو ہر اسٹوڈنٹ رسپانسیبل ہے. ایز اے اسٹوڈنٹ آپ نے ایڈمیشن لیا زینبیہ اسکول میں یا پی یو کالج میں, تو ایڈمیشن کے ساتھ ہی آپ کے ساتھ کچھ رسپانسبلٹیز آتی ہیں, ذمہ داریاں آتی ہیں. ایک جو ذمہ داریاں ہماری پیرنٹس کی ہیں, پیرنٹس کی ذمہ داری کیا ہے؟ جب آپ اسکول میں آپ نے ایڈمیشن لیا تو آپ پیرنٹس کی ذمہ داری کیا ہے؟ فیس. ماشاء اللہ, آپ کے فیس کا خیال کریں, آپ کے کپڑوں کا خیال کریں, آپ کی یونیفارم کا, آپ کے بکس کا خیال کریں, آپ کے آنے جانے کا خیال کریں. جی, حتیٰ آج رسپانسبلٹی پیرنٹس کی بھی ہے کہ آپ کے دوستوں کا بھی خیال کریں. ٹو چیک یور فرینڈس, آپ کے فرینڈس کیسے ہیں, اس لیے کہ فرینڈس میجر رول پلے کرتے ہیں ہماری ٹریننگ میں اور ہماری تربیت میں. ایک اچھا دوست ہماری زندگی کو اچھا بنا سکتا ہے, اور ایک خراب نہیں کہوں گا, بگڑا ہوا دوست ہماری زندگی کو بگاڑ سکتا ہے. آپ مجھے میری بات کو مانتی ہیں؟ دوست کا کافی رول پلے ہوتا ہے. پیرنٹس کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کے فون کو چیک کریں. آپ اجازت دیتی ہیں کہ آپ کے پیرنٹس آپ کا فون چیک کریں؟ چیک کریں گے, دیکھیں ان کے فرینڈس کون ہیں, ان کی فرینڈ شپ سرکل کیسی. جب تک فرینڈس اچھے نہیں ہوں گے انسان کی ترقی ہوگی, لیکن بہت آہستہ ہو جاتی ہے. 1 یا 2 سال ممکن ہے ہم دوستوں کی وجہ سے برباد کر ڈالیں. تو ایک پیرنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ الحمدللہ ہمارے یہاں پیرنٹس رسپانسیبل ہیں ایک حد تک. اگرچہ ہم پیرنٹس کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں میجورٹی آف دا ٹائمس, بٹ دے آر فلفلنگ دیئر رسپانسبلٹی. اور ایک اسکول کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. ونس یو ٹیک اپ دا ایڈمیشن, اسکول ول بیکم ریسپانسبل آف یور ایجوکیشن. ٹیچرس کو پرووائڈ کرنا, نہیں سلیبس کو پوری طرح پڑھانا, ایگزامس کے لیے تیاری کرانا, اچھے ریزلٹس کا شوق آپ کے اندر دلانا. سب سے بڑی بات جو اسکولس میں ہوتی ہے اور ہونی چاہیے, جیسے میں نے دیکھا
وہ ڈسپلن کو مینٹین کرنا ہے. جہاں ڈسپلن نظر آتا ہے سمجھ جاؤ وہاں ایجوکیشن یقینی ہے. جو ایجوکیشن ہو اور ڈسپلن نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کتاب پڑھ رہے ہیں, علم ہمارے پاس نہیں ہوتا. نہیں ہوتا ہے. ہم مجلس میں جاتے ہیں, مجلس میں ہمارا ڈسپلن ہوتا ہے. جس طرح آپ یہاں بیٹھی ہوئی ہیں اسی طرح مجلس میں بیٹھتی ہیں یا کچھ اور ہوتا ہے وہاں پر؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے بولیے, ویسے ہی ہوتا ہے یا کچھ الگ سا طریقہ ہوتا ہے؟ وہاں پر ہم انتظار کرتے ہیں کون دوست ملے تو کب ہمارا ریڈیو سٹارٹ. جب ریڈیو سٹارٹ ہوتا ہے پوری تقریر ختم ہو جاتی ہے, ہمارا ریڈیو بند. اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر ہم علم حاصل کرنے نہیں گئے. جہاں ڈسپلن نہیں ہے وہاں علم دور دور تک نظر نہیں آتا ہے. چاہے ہم علم حاصل کر لیں دنیاوی اعتبار سے, ڈگری ہمارے پاس ہو, سرٹیفکیٹ ہمارے پاس ہو, اگر ڈسپلن نہیں ہے تو پھر وہ سرٹیفکیٹ بھی ہمارے کچھ کام آنے والا نہیں. اس کو خیال رکھیے. اسکول مینٹین کرتا ہے ڈسپلن کو, آپ کی ایجوکیشن کا آپ کے اندر شوق دلاتا ہے اور آپ کو آگے بڑھنے کی تشویق کرتا ہے, تو آپ اس کو حاصل کرتے ہیں. 8 گھنٹے 7 گھنٹے آپ اسکول میں اسپینڈ کرتے ہیں. آپ کا اسکول آپ کی رسپانسبلٹی کو پورا کر رہا ہے. اب جو بات رہ جاتی ہے پیرنٹس کے ساتھ اسکول اور اسکول کے ساتھ جو ذمہ داری ہے وہ میری ہے ایز اے اسٹوڈنٹ. میں ایز اے اسٹوڈنٹ کیا اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں؟ ایک رسپانسبلٹیز کی لسٹ بنانی چاہیے, فہرست جسے کہتے ہیں, وہ لسٹ بنانا ہے اور ہمیں پورا کرنا ہے. مولانا کائنات نہج البلاغہ میں امام ہفتوں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام حدیث میں زندگی کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ اپنے ٹائم کو, اپنے وقت کو, اپنی زندگی کو ڈیوائڈ کرو. ہمارے پاس ہوتا ہے نا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے؟ ہمارے پاس ٹائم نہیں. اللہ نے ٹائم کے اعتبار سے کسی کو محروم نہیں رکھا. مالدار کے پاس بھی 24 گھنٹے ہیں, فقیر کے پاس بھی 24 گھنٹے, ٹیچر کے پاس بھی 24 گھنٹے, اسٹوڈنٹ کے پاس بھی 24 گھنٹے. اللہ نے کسی کو محروم نہیں رکھا, سب کو ایکول ٹائم دیا ہے 24 گھنٹے. آیت اللہ سیستانی کے پاس, آیت اللہ خامنائی کے پاس کتنے گھنٹے ہیں؟ ہمارے پاس کتنے ہیں؟ تو وہ کیسے ترقی کر گئے, میں کیسے پیچھے رہ گئے؟ ہے نہیں؟ سوال کر سکتے ہیں ہم لوگ. جو ہمارے جو پہلے ہمارے بھائی ہمارے بہن جو ڈسٹنکشن آئے ہیں, جنہوں نے نام پیدا کیا, ان کے پاس کتنے گھنٹے تھے؟ ہمارے پاس بھی 24 گھنٹے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ وہ کامیاب ہو گئے, ہم بھی اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ تو یہ جو کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, ٹائم وقت پہ گنجائش نہیں ہے, تو یہ ساری باتیں جو ہے آج کل کے میٹھے جھوٹ ہیں. میٹھا جھوٹ بھی کبھی کبھار میٹھا ہوتا ہے. ٹو کنوینس سم ون ٹو برنگ ایکسکیوز ان آور لائف ٹو سیٹسفائی آور سیلف وی یوز دس کائنڈ آف سینٹینسز. ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. اگر ماں نے کچھ کہا تو میرے پاس ٹائم نہیں تھا, باپ نے کچھ ڈیمانڈ کیا تو ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا, ٹیچر نے ہوم ورک مانگا تو ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا. ٹائم ہی نہیں ہے مس. اب ٹائم نہیں ہے مس, یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ ٹائم ہے, تھا, لیکن ہم نے اس ٹائم کو کہیں اور اسپینڈ کیا ہے جس کی وجہ سے وہ ٹائم ہماری زندگی سے چلا گیا. تو امام ہمارے 2 امام فرماتے ہیں اگر ٹائم کو ویلیو دینا ہے جو واپس نہیں آتا. ٹائم کیوں ویلیوبل ہے؟ کیوں قیمتی ہے ٹائم؟ تو وہ واپس نہیں آئے گا ہمارے پاس. ایک لمبا منٹ بھی اسپینڈ ہو گیا تو وی کانٹ ٹیک اٹ بیک. اگر آپ 10 لاکھ روپے بھی خرچ کر دیں 1 منٹ واپس. میں ایک اسٹوریز پڑھ رہا تھا, یہ عظیم پریم جی کا نام سنا ہے آپ نے؟ عظیم پریم جی, کس نے سنا ہے؟ ہاتھ نہیں. نو ون. نیوز پیپر پڑھتی ہیں آپ؟ موبائل کے زمانے میں نیوز پیپر کون پڑھے گا؟ ڈیفینیٹلی دیٹ از دا آنسر ان یور مائنڈ. نہیں, نیوز پیپر تو آپ کے اسمبلی میں پڑھتے ہیں, کچھ نہ کوئی نہ کوئی پڑھتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اسمبلی فار اسمبلی اور اسمبلی فار زندگی. اسمبلی فار زندگی, ناٹ فار اسمبلی فار اسمبلی. نیوز پیپر پڑھ کے بتاتے ہیں آپ کو پڑھنا چاہیے. نیوز پیپر سے کچھ چیزیں ہمیں ایسی ملتی ہیں, آرٹیکلس
نئی چیزیں جو زمانے میں چینجز آتی ہیں اس کا پتہ چلتا ہے. میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میں زیادہ وقت نہیں کرنا چاہتا. تو انہوں نے ایک انجینئر کو انٹرویو کے لیے بلایا, ادیب پریم جی, ایک انجینئر جو واقعی انٹرویو دینے کے لیے چاہا. انہوں نے کہا آ جاؤ 10 بجے. تو ٹرافک جام ہو گیا راستے میں, وہ پہنچا آفس عظیم پریم جی کے 2 منٹ لیٹ, 10:02 پر وہ آفس پہنچا. عظیم نے کہا مجھے آپ سے انٹرویو نہیں لینا, یو آر فیل ان انٹرویو. انجینئر نے کہا سر اونلی 2 منٹس لیٹ, سر اونلی 2 منٹس لیٹ. تو فین بند کرنا چاہتا ہے, یہ صحیح. سر اونلی 2 منٹس لیٹ. کیا جواب ہو سکتا ہے عظیم کا؟ تو انہوں نے کہا تیرے لیے 2 منٹ ہیں, میرے لیے 2 لاکھ روپے, اس لیے کہ میں ہر منٹ 1 لاکھ روپے کماتا ہوں. ہر منٹ میں, اس لیے ون آف دی ریچسٹ پرسن آف دی انڈیا, 7th ریچسٹ پرسن آف دی انڈیا. تو ہر منٹ میں 1 لاکھ روپے کماتا ہوں. تو 2 منٹ دیر کر کے تو نے میرے 2 لاکھ روپے نقصان کر دیے. جو انجینئر ہماری کمپنی میں آنے سے پہلے 2 لاکھ کا نقصان کر دے, وہ آنے کے بعد کتنے لاکھ کا نقصان کرے گا مجھے نہیں پتا ہے, مجھے نہیں چاہیے. ایکسکیوزز کو دنیا ایکسیپٹ نہیں کرتی. آج کی دنیا they will not accept the excuses. ہم کہتے ہیں نا وہ تو اہل بیت ہے, ہم تو ان کے بندے, ہم ویسے نہیں ہو سکتے. This is also one of the excuse. اس لیے سورہ دہر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا میں فضیلتیں کس کو رکھتا ہوں وہاں پر؟ اہل بیت کے ساتھ. سورہ دہر میں اہل بیت کے ساتھ کون ہے؟ یا اللہ. ایک مولوی بھی سوال کرتا ہے, سورہ دہر میں اہل بیت کے ساتھ کون ہے؟ سورہ انسان جو روٹیاں کھلائی تھی اہل بیت نے, ان کے ساتھ اہل بیت کے ساتھ کون ہے؟ پنجتن کے ساتھ اور کون ہے؟ یا اللہ جلدی بولو, کوئی نام بولو. نہیں, پنجتن کے ساتھ علی, پنجتن میں نہیں, اس میں 4 ہیں. علی, فاطمہ, حسن, حسین کے ساتھ کون ہے؟ بی بی فاطمہ تو آ گئی نا, بی بی فاطمہ, حضرت علی, امام حسن, امام حسین. اور کون ہے نام؟ نو, وہ آپ کی جنڈر سے. خدیجہ کبریٰ کا انتقال ہو چکا تھا. یا اللہ جلدی انعام ملے گا. رسول خدا نے جی بی زینب کی ولادت نہیں ہوئی تھی. جناب فضہ, سلوات پڑھیے بچی کے لیے. جناب فضہ, فضہ is not معصوم. She was not infallible. She was not imam. She is not part of the Ahlul Bayt. حضرت فضہ کو اللہ نے اس لیے رکھا تاکہ آپ لوگ آئندہ چل کر ایکسکیوز نہ بنائیں ہم روٹی نہیں دے سکتے. وہ تو اہل بیت. اللہ نے کہا نہیں, میں نان اہل بیت کو بھی اس میں شامل کر کے ایکسکیوزز کا دروازہ بند کرنا چاہتا ہوں. There is no excuse in this world. ایکسکیوز لے آئیں گے تو پھر ختم ہو جائے گا. ایکسکیوزز انسان کو لیزی بنا دیتے ہیں, ایکسکیوزز انسان کو سست بنا دیتے ہیں, بیک فٹ پہ لے جاتے ہیں. انسان کو فیس کرنا پڑے گا. سورہ والضحیٰ کی انہوں نے اس لیے تلاوت کی کہ انسان کو ڈیفیکلٹیز فیس کرنا پڑے گا. ایکسکیوزز کا دروازہ کلوز کرو. کچھ دنوں کے لیے وحی نہیں آئی, ریویلیشن آسمان سے نہیں آئی, تو پیغمبر اسلام کے دل کو درد ہوا. لوگوں نے تانا دینا شروع کیا, وحی کا دروازہ بند ہو گیا. The door of revelation has been closed. تو پیغمبر اسلام کے دل کو درد ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا نہیں, this is part of the life. کچھ دن وحی رک جانا بھی part of the life ہے. ہم چاہتے ہیں تمہارے لیے ہمارے پاس ایک بڑا پلان ہے. کبھی کبھار زندگی میں پریشانی آتی ہے, not to stop us. اللہ کے پاس اس سے بڑا پلان ہوتا ہے. بند کر دے, لائٹ بند کر دے. بہت ایمان کا اجالا زیادہ ہے. یا میری آواز بند کر دے. تھینک یو. کہاں تھے ہم لوگ؟ رسول خدا میں کہاں تھے ہم لوگ؟ ایمان نہیں. کہاں تھا ہمیں بولیے گا جلدی. وہی نازل ہے. سب تو یہ چاہ رہا, آپ لوگ سنیے, سن نہیں رہے آپ. وحی کا سلسلہ بند ہو گیا تو ہمیشہ کچھ چیزیں ہم سے دور ہو جاتی ہیں, not to stop us.
تو ایک آؤٹ آف دی باکس ہمیں سوچنا پڑتا ہے. آپ کی زندگی میں پریشانی آتی ہیں یا اللہ؟ پریشانی آتی ہے نہیں آتی؟ رکاوٹیں آتی ہیں تو رکاوٹوں سے رک جانا ہے یا فیس کرنا ہے؟ فیس کرنا. کبھی کبھار اتنی بڑی بڑی رکاوٹیں آ جاتی ہیں, بیریئرز آتی ہیں, we have to face it, fight, اور اس کے بعد آگے بڑھنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہم نے کچھ دیر وحی کو روکا تو give you much more better thing. کیا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ. تم دنیا کی بات کرو اے رسول, ہم تمہیں آخرت کی بات کریں گے, نعمت عطا کریں گے. تو یہ ایکسکیوز کا دروازہ بند کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. نو مور ایکسکیوزز. انشاءاللہ آج کے بعد آپ بھی اپنی زندگی میں ایکسکیوزز کا دروازہ بند کریں. نماز پڑھی یا نہ پڑھی, ایکسکیوزز, نو ایکسکیوزز. دروازہ ایکسکیوزز کا بند کرنا پڑے گا. نماز کے لیے, ہوم ورک کے لیے, اسکول کے لیے, ڈسپلن کے لیے, مجالس کے لیے. تو اس سے پہلے بات بولوں, امام نے فرمایا دیکھو ٹائم سب کے پاس ہے, زندگی سب کے پاس. ویلیوبل کیوں ہے؟ وی کانٹ ٹیک اٹ بیک, ریٹرن ہم نہیں لے سکتے. ویلیوبل کیوں ہے؟ وی کانٹ پرچیز اٹ ان دا مارکیٹ میں ہم خرید نہیں سکتے. ٹائم آپ کے پاس بہت سارا پیسہ لے جائیں کسی دکان میں دیں اور کہیں کہ ہمیں 2 گھنٹے دیجیے گا, آپ کو ملے گا نہیں. کوئی دینے کے لیے تیار ہے. برباد کرنے والے ہزاروں ملیں گے, ٹائم دینے والا کوئی نہیں. ٹائم برباد کرنے والے ہزاروں ہیں کہ نہیں ہے؟ پہلے لوگ برباد کرتے تھے, سیل فون برباد کرتے. کہیں نہ کہیں ہمارا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے. ویسٹ کرنے والے بہت ملیں گے, کوئی دینے والا نہیں ملے گا, نہیں ملے گا. اس لیے ویلیوبل ہے. میں ایک جملہ اور کہہ دیتا ہوں, یاد رکھیے گا. حتیٰ اللہ سے ہم ٹائم برسات کے موت کے وقت کہیں گے پروردگار سب کچھ دینے والے, زندگی دینے والے, 70 سال دینے والے, اب میں مر رہا ہوں, مجھے 2 منٹ دے دے, میں توبہ کر کے واپس آؤں گا. 2 منٹ دے دے, 2 منٹ میری زبان میں دے, 2 منٹ دے دے, میں جاؤں گا توبہ کر کے واپس آؤں گا. پوری زندگی دینے والا اللہ وہ 2 منٹ ہمیں نہیں دے گا. ایک بار تمہیں زندگی ملتی ہے, پھر دوبارہ تمہیں ملنے والی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وقت ہمارے پاس بہت قیمتی ہے, بہت ویلیو ہے. اسے کیا کرنا چاہیے؟ امام نے فرمایا دیکھو ٹائم کمی کی شکایت نہ کرو, ٹائم وقت نہیں ہے اس کی کمپلین مت کرو, ڈسٹریبیوٹ کرو ٹائم کو. The distribution of the time is equal to expansion of the time. اگر چاہتے ہو ٹائم کو بڑھاؤ, ٹائم کو بانٹو, خود بخود بڑھے جائے گا. 24 آورس جس کے پاس ہے وہ ڈیوائڈ کریں گے تو ان کا ٹائم بڑھے گا, بڑھے گا, بڑھے گا. ایک دن میں وہ ایک زندگی کا کام کر سکتے ہیں. ایک رات میں ایک زندگی نہیں. کون سی ایک رات ایک زندگی کے برابر؟ ایک شب قدر on 23rd 7th of Ramadan is equal to 1 life. کیوں 1 life کے برابر ہے؟ قرآن کہتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. الف شہر means nearly 83 years. الف شہر 83 years, یعنی 1 night is equal to 83 years. ایک رات انسان اگر صحیح سوچے, صحیح پلان بنائے, صحیح تھاٹس کو کریٹ کرے, بدلنا چاہے تو بدل سکتے. مثلا آج رات آپ تکیے میں سر لگائیے, مجھے بدلنا ہے. I want to become one of the best student of the school. جہاں سے آپ نے ارادہ کر لیا وہیں سے آپ کی زندگی بدل جائے. ایک پلان بنانا ہے. امام کہتے ہیں پلان بناؤ, ڈسٹریبیوٹ کرو ٹائم. ڈسٹریبیوٹ کرو گے ٹائم کو تو ٹائم بڑھ جائے گا, بہت بڑھ جائے گا. آیت اللہ سیستانی کی آج ایج ہے نیئرلی 90 years old, لیکن آج بھی وہ لوگوں سے ملتے ہیں, آج بھی بغیر گلاس کے پڑھتے ہیں, آج بھی لوگوں کے سوالات سنتے ہیں, آج بھی لوگوں کی جوابات دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر کو بڑھا دیا, ان کے ٹائم کو بڑھا دیا. کہ بڑھا سکتے ہیں, بالکل بڑھا سکتے ہیں. کیا کریں مولا کا نسخہ ہے, آپ کے حوالے کر دوں. میرے لیے بھی, ہم بھی بہت ٹائم ویسٹ کر چکے ہیں, کر رہے ہیں, لیکن ہمارا جو تجربہ ہے وہ آپ کے سامنے شیئر کریں. آپ ایسے نہ ہو جائیں جیسے ہم ہو گئے. بہتر بن سکتے تھے, نہیں بن سکتے. Always there is a room to become better.
better person, to increase our level of understanding, to become a better personality. Always room is there. تو ہم نہیں کر پائے. تو آپ کے لیے وقت ہے ابھی یہ ایج جو ہے چینج ہونے کی, ایک ریولیوشن لانے کی, اور ایک بہتر انسان بننے کی, اور ایک بہتر پرسنالٹی بننے کی. امام فرماتے ہیں ٹائم کو ڈسٹریبیوٹ کرو. امام نے کمپلیٹ زندگی کو اپنے سامنے رکھ کے بتایا ہے. ہم اپنی زندگی کو اپنے سامنے رکھ کر what is important in our life we can divide our time. امام نے فرمایا بڑوں کے لیے, پورے لوگوں کے لیے, یونیورس کے لوگوں کے لیے ایک وقت عبادت کے لیے رکھو, ایک وقت کمانے کے لیے رکھو, ایک ٹائم اسمال پورشن آف اٹ فار فرینڈ سرکل, دوستوں سے ملو بیٹھو. ایسا بھی نہ ہو جاؤ کہ کوئی دوست نہ ہو تو اچھا نہیں رہے گا. امام نے فرمایا دوستوں کے لیے بھی رکھو, اور ایک وقت تمہارے گھر والوں کے لیے بھی ہونا چاہیے. امام نے کمپلیٹ یونیورس کو اپنے آگے رکھ کر کہا, اور آپ اپنی زندگی کو اپنے سامنے رکھ کر رکھ سکتی ہیں. آپ کے پاس ابھی بھی رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ کمانے کے لیے جائیں. یور پیرنٹس آر ٹیکنگ کیئر آف یو. نہیں, آپ کے لیے دوست بنانے کے لیے باہر جانے کی ضرورت نہیں. الحمدللہ آپ کے اسکول میں آپ کے دوست بن جائیں گے, اور آپ کے گھر کے کام کاج کے لیے آپ کے پاس رسپانسبلٹی نہیں ہے. تو آپ اپنی ذمہ داری زندگی کو اپنے سامنے رکھیں, وقت کو ڈیوائڈ کریں. نماز کا وقت, پڑھنے کا وقت, ہوم ورک کا وقت, دوستوں سے بات کرنے کا وقت, ماں باپ کی خدمت کرنے کا وقت, سارا ٹائم ٹیبل بنائیے. ٹائم ٹیبل کے اوپر رکھیے اللہ تیری مدد کے بغیر ایسا ہو نہیں سکتا. صبح کا آغاز کریں, شام تک دیکھیے گا آپ کی زندگی بدل جائے. اللہ کو گم ہونے نہ دے اپنی زندگی سے. پورا ٹائم ٹیبل بنائے, ٹائم ٹیبل اوپر نیچے نہیں. اللہ کمز فرسٹ, اللہ کمز. کام ہو, نماز اور کام میں ایک ہی وقت میں آ جائے تو کون سا پہلے ہے؟ اللہ اور ٹی وی سیریل جو ٹائم پر آتا ہے, دونوں ٹکرائے آپس میں, فرسٹ کون ہے؟ اللہ. تو اللہ فرسٹ دین دوسرے کام, اللہ فرسٹ دین دوسرے کام. اللہ اوپر رکھو اور کہو پروردگار اگر تو مدد نہیں کرے گا اے اللہ تو نہ میرے پاس ٹائم ملے گا, نہ میرے پاس زندگی ملے گی, اور نہ اس کو فلفل کرنے کی میرے اندر انرجی پیدا ہوگی. صبح نماز کے بعد ہم دعا پڑھتے ہیں. کون دعا پڑھتا ہے صبح نماز کے بعد؟ مصلی پر بیٹھ کر. روزانہ کی دعائیں ہیں نہیں, صبح کی نماز کے بعد کی دعا, ظہر کی نماز کے بعد کی دعا, عصر کی نماز کے بعد. ہر دعا میں ایک میسیج, ہر دعا میں ایک میسیج ہے. تو صبح کی نماز کے بعد کا میسیج یہ ہے جو علامہ ذکی باقری صاحب پڑھتے ہیں. نہیں, کیا پڑھتے ہیں؟ خطبے میں, یہ خطبے میں پڑھتے ہیں افوض امری اللہ, ان اللہ بصیر بالعباد. یہ افوض امری اللہ is a part of the دعا فجر. نماز کے بعد پڑھتے ہیں افوض امری اللہ. کیا مطلب ہے اس کا؟ کون بول سکتے ہیں؟ مشکل ہے. افوض امری اللہ, تفویض کرنا, یعنی کام ہم وضو کریں, ہم نماز پڑھیں, ہم ارادہ بنائیں اسکول جانے کا, ہم ارادہ بنائیں بزنس کرنے کا, ہم ارادہ بنائیں کام کرنے کا. اپنے ارادے کو کس کے حوالے کریں؟ پروردگار یو ٹیک کیئر آف مائی ورک, یو ٹیک کیئر آف مائی لائف. مجھے نہیں معلوم گھر کے باہر کیا ہونے والا ہے, مجھے نہیں معلوم آج میری زندگی میں کیا ہونے والا ہے. I don't know. Knowledge of unseen is not applicable for us. پتہ نہیں کل کیا ہونے والا ہے, پرسوں کیا ہونے والا ہے. We don't know. تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جو جانتا اس کے حوالے کرو. جس طرح آپ بس میں بیٹھ کے سو جاتے ہیں, نہیں, بنگلور جانا اور صبح کی بس میں میں نے دیکھا ہے اکثر لوگ سو جاتے ہیں. اور کیوں سو گئے بھائی؟ بس گر گئی تو جی ڈرائیور ہے, تو ڈرائیور بھی سو گیا تو گھاٹی کے پاس کیا ہوگا آپ کا حال؟ کوئی بس نیچے گر جائے گی. آپ کے دل میں ڈرائیور کے بارے میں اتنا اعتماد ہے, وہ سوئے گا نہیں اور ہمیں بنگلور تک پہنچائے گا, یہ سوچ کر آپ سو جائیں. انکانشیس میں آپ بولیں گے نہیں زبان سے, انکانشیس میں اٹ از گوئنگ آن. یہ ڈرائیور اچھا ڈرائیور ہے, کون صادق بھائی ہیں, او چلو چلتا ہے, سو جاتے. جاوید کا کام ہے یہ ٹرین میں سو جاتے, اس طرح نہیں فلائٹ میں سو جاتے, ہوا میں نہ پیر ہیں آپ فلائٹ کے, میری طرف دیکھو نہ, مجھے سنو, فلائٹ میں نہ پیر ہیں فلائٹ کے, نہ پار ہے, کچھ بھی نہیں. کیا ہوگا ہوا میں؟ 30,000
फीट के ऊपर फ्लाइट जा रही है, स्पीड कितनी है उसके, 1000 किलोमीटर पर आवर, हमें नींद आ जाती। एयरपोर्ट पे इतना चलते हैं, खाते हैं मसाला डोसा, इडली उडली, फ्लाइट में बैठे नींद आ गई। तो क्यों सो गया? पायलट पे आपको भरोसा है कि वो हमें मंजिल तक पहुंचा देगा। एक आम इंसान पर इतना भरोसा है, तो एक अल्लाह पर कितना भरोसा है, कितना पावरफुल है अल्लाह। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन, उस पर भरोसा करें, वो हमारी जिंदगी को संभाल लेगा, वो हमारी जिंदगी, परेशान नहीं होना है। क्या होगा, ठोकर लगी, खून आ रहा, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अल्लाह पे भरोसा करो, मूव ऑन, आगे बढ़ते जाओ, अल्लाह को कहो परवरदिगार तू मेरी जिंदगी को संभाल ले, अल्लाह संभाल लेगा। वो कहता जो मुझ पर भरोसा करेगा मैं उसके भरोसे को टूटने। हजरत मूसा, अभी 10 मिनट है माशाअल्लाह, 10 मिनट से यहाँ से तोड़े भाई तक जा सकते हैं। हजरत मूसा से लोगों ने कहा आगे दरिया, अल्लाह पे भरोसा, आगे दरिया और पीछे फिरौन का लश्कर है। सब तो आगे दरिया, पीछे फिरौन का लश्कर, दरमियान में मूसा। पूरे बनी इसराइल ने कहा मूसा क्या किया तुमने, वहां से उठा के लिया हमें फिरौन के दरबार से, फिरौन के चंगुल से हमें बचा के लिया है, आगे दरिया है, आगे जाएंगे तो डूब मरेंगे, रुकेंगे यहाँ पर तो फिरौन मार देगा, तुम कम से कम हम वही छोड़ देते तो अच्छा था, 2 मार खाते जिंदा तो रहते, अब जिंदगी की कोई उम्मीद नहीं। आगे दरिया और पीछे फिरौन। मूसा ने घबराते क्यों, अभी तो ऊपर भी है जगह हमारे पास, नहीं हाँ दुआ के हाथ उठा सकते हैं, अभी तो ऊपर जगह है, ऊपर तो कोई नहीं है हमें अज़ाब को नाज़िल करने वाला, आगे दरिया है, पीछे फिरौन, और सारी यूनिवर्स पर अगर किसी की हुकूमत है तो अल्लाह की हुकूमत है। क्या कहा हज़रत मूसा ने, इन्ना माइया रब्बी सयहदीनी, आगे दरिया पीछे फिरौन, लेकिन मेरे साथ मेरा अल्लाह है जो बेहतरीन रास्ता दिखाएगा, बेहतरीन रास्ता दिखाएगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने बेहतरीन रास्ता दिखाया। क्या, जो दरिया डुबोने वाला था उसी दरिया में एक रास्ता बना और मूसा लश्कर के साथ पार कर गए। तो अल्लाह पर भरोसा रखेंगे तो सारे मसाइल हल हो जाएंगे। तो 2 बातें हमारे आपके सामने में रखने में कामयाब हुआ हूँ। एक डिसिप्लिन फर्स्ट, देन नॉलेज कम्स। बगैर डिसिप्लिन के नॉलेज इंसान को मिलने वाली, एजुकेशन मिलने वाली नहीं। याद रख लीजिएगा इसको। डिसिप्लिन कई उसको एक्सपेंड कर सकते हैं आप, अपने काम काज में डिसिप्लिन हो, अपने वर्क में डिसिप्लिन हो, स्कूल में डिसिप्लिन हो, हर एतबार से, क्लीनलीनेस के एतबार से हो, किसी भी एतबार से उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। आप सोचिएगा, कुरान कहता है युज़क्कीहिम, प्यूरिफिकेशन, डिसिप्लिन इज ए मच मोर स्ट्रॉन्गर वर्ड देन डिसिप्लिन इज प्यूरिफिकेशन। उसमें बॉडी भी आ जाती है, सोल भी। किसी की दुश्मनी ना रखें, किसी के, इसमें दिल में जगह भी होनी चाहिए नॉलेज के लिए। अगर जगह ना हो, हसद भरा रहेगा तो कहाँ जगह नहीं। तो उसकी तरफ खास ख्याल रखो, प्यूरिफिकेशन ऊपर ले आओ, और उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम एंड वर्क इन आवर लाइफ। उसे दोबारा हमें इंसान को मिलने वाला टाइम नहीं है। मैं एंड कर दिए जुमला कह के याद रखेंगे आप, उसके बाद अगर कोई सवाल हो तो आपसे लेंगे। मरने के बाद या बरज़ख में बंदा कहेगा मुझे लौटा दे परवरदिगार, मुझे दुनिया में जाना है। क्यों जाना है भाई? तौबा करने। एक और कुरान का जवाब चाहिए मुझे। अल्लाह की इबादत, नियर टू द करेक्ट आंसर, बेहतर। इसने कहा अच्छे अमाल। जी माशाल्लाह, यह कुरानी वर्ड है माशाल्लाह। अच्छा, अच्छे अमाल। क्यों जाओगे दुनिया में? मैं जाऊंगा, कुछ अच्छे नेक काम अंजाम दूंगा, फिर वापस आऊंगा। जाऊंगा दुनिया में, नेक काम अंजाम दूंगा, अपना फाइल, अपनी रिपोर्ट कार्ड, यानी आज की दुनिया आपकी जबान में कह सकता हूँ, कुछ अच्छे नंबर लेके वापस आऊंगा। अब हम फरिश्तों से कह रहे हम जाएंगे कुछ अच्छे नंबर लेके, पासिंग मार्क्स लेके वापस आएंगे। हम क्या कहेंगे फरिश्ते? नहीं, टाइम हम देने वाले नहीं। मैं हमेशा मेरे स्टूडेंट से, जो मेरे साथियों से ये कहता हूँ, जो आरज़ू हम मरने के बाद करने जा रहे हैं, परवरदिगार भेज दे, अच्छा काम करके वापस आऊंगा, क्यों नहीं हम अभी अच्छा काम करें।
مرنے کے بعد کیوں تمنا کرے بھی واپس آ کر اچھا کام کروں گا, جانے سے پہلے اچھے کام کر لو, پھر وہ تمنا کرنے کی ضرورت نہیں. عقل مند انسان وہ ہے جو فیوچر پلاننگ اس کے پاس ہو. مرنے کے بعد میں نہیں کہوں گا اچھے کام کر کے واپس آؤں گا, ابھی میں اچھے کام لے جاؤں گا. جب لے جانے میں کامیاب ہو جائے بندہ, برزخ بھی اچھی گزرے گی, آخرت بھی اچھی گزرے گی. ہمارا فیوچر آج سے ہم اچھا کام کرتے چلے جائیں تو ہمارا فیوچر بھی اچھا ہو جائے. میں ہمیشہ کہتا ہوں نیک کام کرتے کرتے انسان کی زندگی پیغمبرانہ ہو جاتی ہے, رسولوں والی زندگی ہو جاتی ہے, خوبصورت زندگی ہو جاتی ہے. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کو توفیق دیں. آپ اچھے ہیں, میں میرے لیے بات کرتا ہوں, بہت اچھے ہیں, لیکن بہت اچھے کے لیے بھی, بہت اچھے انسانوں کے لیے بھی روم ہے اور اچھے بن سکتے نہیں. اعلیٰ علیین اچھے لوگوں کے لیے بھی روم ہے اور اچھے بن سکتے. میں ایک جگہ تقریر کر رہا تھا, بول رہا ویسٹ میں, یعنی امریکہ اور کینیڈا کی طرف, تو حضرت ہم فطرس کی مثال دیتے ہیں. نہیں, فطرس آیا میاں حسین کے گہوارے, اس نے پر بال کو مس کیا, اسے معجزے کے طور پر بالوں پر ملی, وہ اڑتا ہوا چلا گیا. مجلس ختم ہوئی, ایک نوجوان آیا میرے پاس, مولانا یو آر رانگ, فرشتہ کبھی گناہ نہیں کرتا. تو فرشتے سے گناہ ہوتا ہے, اینجلس کے ساتھ گناہ ہوتا ہے کیا؟ ہم کہتے ہیں جو اچھا کام کرتے ہیں یا کرتی ہیں تو کہتے ہیں یہ تو فرشتہ ہے, اسے چھوڑ, یہ تو فرشتہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ فرشتے گناہ. تو پھر کیسے آپ پڑھتے ہو کہ فطر اس کے بال گر گئے تھے, بالوں پر مل گئے, یہ تو پھر فرشتوں کے خلاف بول رہے ہیں. آپ کیا جواب دیں گے؟ اچھا کوشچن ہے, ویلڈ کوشچن. تو میری زبان سے جملہ نکلا, ہم نے کب کہا کہ فرشتے نے گناہ کیا ہے؟ اچھا فرشتہ ہے, لیکن اچھا فرشتے کے لیے بہت اچھا بننے کے لیے کچھ اور چاہیے. وہ بالوں پہ امام حسین کے گہوارے سے پروں کو مس کر کے فرشتہ, اچھا فرشتہ کیا بن گیا؟ یاد رکھیے گا لفظ کو, اچھا فرشتہ بہت اچھا. بہت اچھا بننے کے لیے آلویز روم از دیر. اسکائز کہتے, پہلے زمانے میں کہتے اسکائز یور لمٹ. نہیں, کیا کہتے تھے؟ کیا مطلب ہے اسکائز یور لمٹ؟ آسمان چھونا ہے ہمیں, ہم ایک چھت نہیں چھونا, آسمان چھونا ہے. ہمیں جانا ہے سیٹلائٹ پر, ہمیں جانا ہے چاند پر, ہمیں جانا ہے مارس پر. لیکن آج کی دنیا میں کہتے ہیں اسکائی از ناٹ یور, کہ آسمان تک کیوں, کہ آسمان کے اوپر بھی جا سکتے ہیں. علامہ اقبال کہتے ہیں تو جسے آسمان سمجھتا ہے شاید وہ بھی کسی اور آسمان کے لیے زمین ہے. تو جسے آسمان سمجھتا ہے شاید وہ زمین ہے کسی اور آسمان کے لیے. ہم آسمان تک کیوں رکیں, آسمان سے آگے بھی جا سکتے ہیں. انشاءاللہ بہت اچھے بنیے گا, بہت اچھا ڈسپلن اپنائیے گا. نیکسٹ ٹائم میں آؤں گا تو کوئی شکایت آپ کے نیچے نہیں سننی پڑے گی. شاید آپ نہیں بھی رہیں گے. سیکنڈ ٹی والے کہہ رہے ہیں ہم یہاں کون رہے گا, مجھے پتا ہے ہم پاس کر چکے ہیں زندگی, اب یہاں کون رہے گا. نہیں, جہاں بھی آپ جائیں گے آپ کی زندگی بتا دے گی کہ آپ کی زندگی میں کتنا ڈسپلن رہا ہے اور کتنی آپ نے محنت کی ہے. یور ایکشنز, یور لائف اسٹائل, یور marriage life future inshallah, that shows how disciplined you are and how purified you are inshallah. میری دعائیں ہمیشہ, ہماری دعائیں مولانا کے ساتھ ہیں, پرنسپل صاحبہ کے ساتھ ہیں, ان کی دعا کے ساتھ ہیں, ٹیچرس ہیں, الحمدللہ سب کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. ترقی کیجیے گا, کامیاب رہیے دنیا میں بھی اور آخرت میں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. معذرت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Thank you, Maulana, for your wonderful speech. That has been a kind of inspiration for us. Thank you, Maulana. Vote of thanks is a crucial part of this event. To conclude, a formal of gratitude, I call upon Azwe of PU2 to come over here and deliver our speech of vote of thanks. Welcome her by a loud salawat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. I, Sayyid Azbi Zainab of PU2. It gives me immense pleasure and honor to thank each and everyone. Firstly, I
I feel gratitude to thank Hujjatul Islam, Maulana Sayyid Adil Raza Sahib Qibla, Tanzania. I thank you, Maulana. I'm very grateful to thank Maulana Sayyid Mudabbir Hussain Sahib Qibla. I thank you, Maulana. I also thank our chairman, Mr. Enzed Hussain sir, who is the backbone of our institution. I thank you, sir. I also feel pleasure to thank our principal, Mrs. Sumana Khatun ma'am. I thank you, ma'am. At last, not the least, I thank our loving teachers, coordinators, and all my sisters. Thank you all. Thank you each and every. Thank you, Asma. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indeed, it's a great pleasure to have our Maulanas. Really, this is a self-experience. I was working in Christian missionary schools where they used to spend lakhs of rupees and they used to invite popes, fathers and all. But here, really, we are so lucky. Without of any cost or without spending any pie, we all Maulanas are coming here, Hujjatul Islams are coming here, Ayatullahs are coming here. Really, it's a great place, a pious place and religious place over here. Thank you, Maulana Sahib, for inspiring our children. And the two important points he focused, which you have to follow, children. What is that? If discipline is there, Maulana kept that discipline is primary and education is secondary. Got it? So discipline is there, then you are going to show who are you, from which family you are coming, where you stand. So really, indeed, it's a great pleasure to thank our Maulana Sahib without anything. They are coming here and they are teaching our children, they are guiding our children, they are inspiring our children that they have to follow in their lives. Thank you so much, Maulana. And may God bless and Chorda Masumin bless Maulana with good health, wisdom, peace, and what all this tireless efforts they are bringing for inspiring our children for the great institution. Let that Maulana Sahibs continue that, and all children will bless. I will pray Maulana Sahib and Bibi Fatimatul Zahra as well as Bibi Zainab bless Maulana Sahib as well as their families and recite salawat for their long life children. Thank you, ma'am. I request everyone to stand for dua.